حکومت نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواست کی سماعت کے لیے بننے والے لارجر بینچ میں چیف جسٹس کی موجودگی پر اعتراض کر دیا۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس اظہر رضوی پر مشتمل 5 رکنی لارجر بینچ آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف عمران خان اور دیگر کی درخواستوں پر سماعت کر رہا ہے۔ سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل نے بینچ میں چیف جسٹس کی شمولیت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ درخواست ہے کہ چیف جسٹس اس بینچ کا حصہ نہ بنے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ میں بینچ سے الگ ہو جاؤں؟ عدلیہ بنیادی انسانی حقوق کی محافظ ہے، آپ ہمارے انتظامی اختیار میں مداخلت نہ کریں، ہم حکومت کا مکمل احترام کرتے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ کی درخواست قابل احترام ہے، لیکن چیف جسٹس کا عہدہ ایک آئینی عہدہ ہے، مجھے معلوم تھا آپ یہ اعتراض اٹھائیں گے۔ عدلیہ وفاقی حکومت کے ماتحت نہیں اور آئین میں اختیارات کی تقسیم ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت نے چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی قانون سازی جلدی میں کی۔ حکومت کیسے ججز کو اپنے مقصد کے لیے منتخب کر سکتی ہے؟ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ روس سے رعایتی قیمت پر تیل مل رہا ہے اور اگلے 15 سے 20 روز میں پاکستان میں روسی تیل ہوگا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان تنازعات کو تھمنا ہوگا، رکنا ہوگا، ایسے تو کریانے کی دکان نہیں چلتی، آپ ملک کیسے چلا سکتے ہیں؟ مصدق ملک نے کہا کہ گیس پر 1700 روپے کا گردشی قرضہ ہے، ہم نے گیس پر گردشی قرضے کو صفر کر دیا، LNG پر بھی گردشی قرضے کو صفر کر دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاریخ میں پہلی بار 2 روسی وزیر 86 رکنی وفد کے ہمراہ پاکستان آئے۔ روس سے رعایتی قیمت پر تیل مل رہا ہے اور اگلے 15 سے 20 روز میں پاکستان میں روسی تیل ہوگا۔ وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو پروموٹ کرنا ہے۔ بجٹ میں چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو سہولتیں دینے پر غور کر رہے ہیں۔ ہم نے تاپی گیس منصوبے سے سستی گیس لانی ہے، اس پر تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا 190 ملین پاؤنڈز عمران خان نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیے، یہ پیسے پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنے تھے۔ مصدق ملک کا کہنا تھا کہ آئین سے ماورا اور قانون سے بالاتر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ 9 مئی کی ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو شناخت کر کے پکڑا جا رہا ہے، نادرا سے تصدیق کے بعد لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں نامعلوم ملزمان نے بیوہ خاتون کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا، جبکہ مقتولہ کے 2 سالہ بچے کو بھی پانی کے ٹینک میں ڈبو کر قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق شاہ لطیف تھانے کی حدود قائد آباد گوشت گلی میں نامعلوم ملزمان نے گھر میں بیوہ خاتون کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا اور خاتون کے 2 سالہ بچے کو پانی کے ٹینک میں ڈبو کر قتل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کے شوہر ساجد کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ گھر میں عدت پر تھیں۔ مقتولہ شوہر کے گھر میں اکیلی رہتی تھیں۔ مقتولہ اپنے شوہر کی دوسری بیوی تھیں اور پہلی بیوی سے مقتولہ کے شوہر کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان دوران واردات گھر سے نقد رقم، سونے کے زیورات اور موبائل فون لے گئے۔ گھر کی الماری کھلی ہوئی ہے اور گھر سے سونا، نقد رقم اور مقتولہ کا موبائل فون بھی غائب ہے۔ خاتون کے بھتیجے حماد نے بتایا کہ شام میں چچی کے گھر کا چکر لگایا تو مرکزی دروازہ بند نہیں تھا، بلکہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس کے بعد بھی 2-3 دفعہ چکر لگایا تو پھر ہمیں شک ہوا۔ حماد کے مطابق رات 8 بجے کے بعد میری والدہ اور بہن آئے، کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو چچی خون میں لت پت پڑی تھیں۔ بعد ازاں بچے کی لاش پانی کے ٹینک سے ملی۔ پولیس کے کرائم سین یونٹ نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ مقتولہ کی شناخت 35 سالہ فائزہ اور بچے کی زوہان کے نام سے ہوئی۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کے کیسز ملٹری کورٹ میں چلانے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں وفاقی و صوبائی حکومت، سیکریٹری ہوم، IG پولیس اور IG جیل خانہ جات کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ شہریوں کے مقدمات ملٹری کورٹس میں چلانا نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ انٹرنیشنل قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ مقدمات میں آرمی ایکٹ 1952 کے سیکشن 59 اور آفیشل سیکریٹریٹ ایکٹ کے سیکشن 3 کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ عام شہریوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کرنا غیر قانونی ہے۔
اور یہ نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ انٹرنیشنل قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزار نے عدالت سے ان مقدمات میں لگی آرمی ایکٹ کی سیکشن 59 اور آفیشل سیکریٹریٹ ایکٹ کی سیکشن 3 کی دفعات ختم کرنے کا حکم دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کی نگران حکومت سے 470 ارب روپے کی تحقیقات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے 470 ارب روپے کہاں پر خرچ کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی معاشی ٹیم کے دورہ پشاور کے موقع پر پی ڈی ایم قیادت کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اس ملاقات میں مولانا فضل الرحمان، اکرم درانی، آفتاب شیرپاؤ، غلام احمد بلور اور ایمل ولی موجود تھے۔ صوبائی حکومت اور پی ڈی ایم قیادت نے وزیر اعظم اور معاشی ٹیم کو بریفنگ دی اور پی ڈی ایم قیادت نے وزیر اعظم کو بتایا کہ صوبے کے پاس تنخواہوں کے لیے فنڈز نہیں ہیں، جبکہ نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان نے وزیر اعظم کو صوبے کی معاشی صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے معاشی ٹیم کے سامنے 4 مطالبات رکھے، جن میں اے جی این قاضی فارمولے کے تحت صوبے 918 ارب روپے کی بات کی گئی۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا حصہ ضم اضلاع کے لیے بقایا رقم کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے پی ڈی ایم قیادت اور صوبائی حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ بجلی، خالص منافع اور این ایف سی کی بقایا جات کی ادائیگی کی جائے گی۔ عبوری بجٹ کے لیے قابل تقسیم محاصل میں جو حصہ بنتا ہے وہ فنڈز بھی فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے صوبائی حکومت کو 470 ارب روپے کی تحقیقات کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے 470 ارب روپے کہاں خرچ کیے۔ آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت آج سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کرے گا۔ گزشتہ روز چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر لارجر بینچ تشکیل دیا تھا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ آج آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستیں سنے گا۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن اظہر رضوی شامل ہوں گے۔ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے آڈیو لیکس کمیشن کی طلبی کا نوٹس چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کی کارروائی اور احکامات کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کر دی۔ آڈیو لیکس کمیشن نے مبینہ آڈیو سے جڑی 4 شخصیات عابد زبیری، خواجہ طارق رحیم، ایڈوکیٹ صحافی عبدالقیوم صدیقی اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب کو کل طلب کیا ہے۔ واضح رہے کہ آڈیو لیکس کے معاملے پر وفاقی حکومت نے 3 رکنی جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم کمیشن میں بلوچستان ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شامل ہیں۔ کمیشن نے آڈیوز طلب کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ 499 میں سے صرف 6 ایف آئی آر ہیں جنہیں پروسیس کیا جا رہا ہے۔ صرف 6 ایف آئی آر کا ٹرائل ممکنہ طور پر ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے، جبکہ پنجاب میں صرف 19 اور خیبر پختونخوا میں صرف 14 ملزمان کو ملٹری حکام کے حوالے کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نفرت کی سیاست ایک ناسور کی طرح معاشرے میں داخل کی جا رہی تھی اور ایک پروگرام کے تحت پاکستان کی سیاست کو گندا کرنے کی کوشش جاری تھی۔ ایک پروگرام کے تحت ملک کے دارالحکومت کو سیز کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان 1 سال سے مسلسل نفرت کی سیاست کر رہے تھے۔ انہوں نے نفرت کی سیاست میں 25 مئی کو اسلام آباد پر حملہ کرنا تھا۔ ایک پروگرام کے تحت لوگوں کو پیٹرول بم بنانے کی ٹریننگ دی گئی۔ عمران خان ایک فتنے کا نام ہے۔ قوم نے اس فتنے کی شناخت اور ادراک نہ کیا تو یہ فتنہ قوم کو خطرے سے دوچار کر دے گا۔ اس سے پہلے یہ فتنہ ملک کو کسی حادثے سے دوچار کرتا، خود ہی اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو حادثے سے دوچار کر لیا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات پر مجموعی طور پر 499 ایف آئی آر درج کی گئیں، جن میں 5000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان میں سے 80% لوگ ضمانت پر رہا ہیں۔ اے ٹی اے کے مقدمات میں 3944 افراد کو گرفتار کیا گیا اور 88 مقدمات انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کیے گئے۔ وزیر داخلہ نے کہا، اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ ملٹری ایکٹ کا اطلاق سویلین پر ہو رہا ہے۔
ممنوع علاقوں میں جانے والے، بھیجنے والے اور جانے میں مدد کرنے والے پر ملٹری ایکٹ لگتا ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور ملٹری ایکٹ کا اطلاق وہاں ہوتا ہے جو دفاع سے متعلقہ جگہ ہو، جبکہ جناح ہاؤس کور کمانڈر کی رہائش گاہ اور کیمپ آفس تھا۔ وہاں بہت حساس چیزیں بھی موجود تھیں۔ جناح ہاؤس سے اٹھائی گئی چیز اگر کسی ہمسائے ملک سے استعمال ہو جائے تو کیا وہ سیاسی احتجاج ہوگا؟ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ یہ تو پتہ تھا کہ عمران خان فراڈ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ دہشت گرد بھی ہے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ انہوں نے آج تک عمران خان جتنا بڑا فراڈ اور دہشت گرد نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ نون لیگ کی رہنما مریم نواز نے کہا کہ تھو ہے سیاستدان کے بھیس میں چھپے غداروں پر، جو شہید کی بے قدری کرے وہ صرف غدار ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ شہید کا لہو ملک کا فخر اور مٹی کی امانت ہوتا ہے۔ شہیدوں کا لہو کسی فرد کا نہیں، قوم کا قرض ہوتا ہے۔ انہوں نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان انتہائی ذہنی بگاڑ کا شکار ہیں۔ عمران خان کے اپنے گناہ اور زیادتیاں ان کا پیچھا کر رہی ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان آج نواز شریف کے خلاف غلط کھیل کا اعتراف کر رہے ہیں۔ وہ اور نہ نواز شریف انتقام پر یقین رکھتے ہیں، وہ قدرت کے انتقام پر یقین رکھتے ہیں اور اب وہی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پارٹی کے صدر چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ پر پولیس کے چھاپے کی شدید مذمت کی ہے۔ گزشتہ روز پنجاب پولیس نے محکمہ اینٹی کرپشن کی ٹیم کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر پر چھاپا مارا اور گھر کی تلاشی لی، تاہم پرویز الہی گھر پر موجود نہ تھے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ پر پولیس حملے کی مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اور سپورٹرز کے خلاف روا رکھی گئی یزیدیت کی کوئی حد نہیں، یہ خوش فہمی کا شکار ہیں کہ اس سے تحریک انصاف کمزور ہو جائے گی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعت تب کمزور ہوتی ہے جب عوام کی تائید سے محروم ہو۔ عوام کے دلوں میں تحریک انصاف کے لیے ہمدردیاں بڑھ رہی ہیں۔ مسرت جمشید چیمہ اور ان کے شوہر جمشید چیمہ کی جانب سے بھی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا گیا۔ پریس کانفرنس میں جمشید چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ نے سیاست اور پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ کاش بس میں ہوتا تو 9 مئی کا دن اپنی زندگی سے مٹا سکتی۔ بڑا بیٹا کینسر کا مریض رہا ہے، اس سے زیادہ دیر الگ نہیں رہ سکتی۔ مسرت جمشید چیمہ کے شوہر جمشید چیمہ نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری کی اطلاع آئی تو میں جناح ہاؤس کے سامنے پہنچا۔ جناح ہاؤس پر حملے کا نہیں، وہاں احتجاج کا پلان تھا۔ جناح ہاؤس میں جو لوگ داخل ہوئے توڑ پھوڑ کی، قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے۔ جمشید چیمہ نے کہا کہ گزشتہ 13 ماہ میں جو بیانیہ بنا اس میں سینئر قیادت اور عمران خان شامل ہیں۔ اس بیانیے کی وجہ سے جو فضا بنی اس کی انتہا 9 مئی کے واقعات بنے۔ ہم بھی ہجوم کو کنٹرول نہ کر سکے اور پرامن احتجاج نہیں ہوا۔ سیاسی جماعت کا کارکن اگر پرامن نہیں تو تربیت میں نقص ہے۔ ہم اپنی اس ناکامیوں کو قبول کرتے ہیں۔ جمشید چیمہ نے مزید کہا کہ احتجاج کے دوران جلاؤ گھیراؤ غلط تھا، یہ ناکامی تھی۔ احتجاج میں تشدد کا عنصر شامل ہوا، اب ہم سیاست جاری نہیں رکھ سکتے۔ مسرت چیمہ نے کہا کہ کاش اگر میرے بس میں ہوتا تو 9 مئی کا دن اپنی زندگی سے مٹا سکتی۔ فوج ہم سب کی آزادی اور سکون کی محافظ ہے۔ عمران خان سے لینڈ لائن پر بات ہوئی تھی اور 11 مرتبہ بات ہوئی تھی۔ میری اعظم سواتی سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ گرفتاری کے بعد عمران خان اپنی فیملی کے لیے پریشان تھے۔ عمران خان نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ ہم سب کو قوم میں جو بربادی آئی ہے اس پر بولنے کی ضرورت ہے۔ آج جمشید چیمہ اور مسرت چیمہ کو اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر راول پنڈی نے جمشید چیمہ اور مسرت شمشید چیمہ کی نظر بندی کے آرڈر منسوخ کیے، جس کے بعد ان کی رہائی عمل میں آئی۔